Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ کانوں پر بال آنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست ایک سہیلی ہے، اس نے کہا ہے کہ کانوں پر بال آنا یہ موت کی علامت ہے اور موت بھی دل کے عارضہ میں مبتلا ہو کر آئے گی، تو کیا واقعتاً کانوں پر بال آنا یہ موت کی علامت ہے اور موت بھی پھر ہارٹ اٹیک سے آئے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ وہ خاتون کہتے ہیں میں کافی پریشان ہوں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کچھ نشانیاں ضرور کتب میں موجود ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ موجود ہے اور ایک حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ مکاشفۃ القلوب میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے آپ وہ سنیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ کانوں پر بال آنا یہ کس چیز کی علامت ہے۔ یاد رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، روح قبض کرنے آئے ہو یا پھر ویسے ہی ملاقات کے لیے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں تو ویسے ہی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نا تمہارے ساتھ ایک خاص بات کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آ جائے تو میرے پاس موت سے پہلے کچھ قاصد بھیج دینا، کو سندیسہ کو خبر بھیج دینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں قاصد بھیجوں گا موت سے پہلے۔ اب جب وقت وفات قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں تو جو ہے روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے تم نے تو کہا تھا کہ میں قاصد بھیجوں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے قاصد بھیجے تھے، روانہ کیے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے قاصد، کہاں ہیں وہ؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 3 قاصد بھیجے تھے۔ نمبر 1 پر پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال جو ہیں وہ سفید ہوئے۔ دوسرا قاصد یہ کہ بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ اس طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے اگنور کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں نے 100 سال جینا ہے، وہ لمبی امیدیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے کہ کانوں پر بال آنا یہ کس چیز کی علامت ہے، موت کی علامت ہے، ہارٹ اٹیک کی علامت ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پہلے بیان کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، یہ مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 طرح کی بلائیں اس سے دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 پاگل پن، جنون، اس سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2 کوڑ کا مرض، اور نمبر 3 برس کی بیماری۔ یہ 3 بیماریاں، جنون، پاگل پن، کوڑ کا مرض اور برس کی بیماری، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد مسلمان کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، ان بلاؤں کو اس سے دور رکھتا ہے۔ اور فرمایا جب 50 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ یہ خاص کرم ہے اس امت پر اللہ کا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور وسیلے سے، کہ اس خاص امت کے ساتھ خاص یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے حساب میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے کمی فرماتا ہے، تخفیف فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ لڑک پن گزر جاتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، وہ اسی طرح گزار دیتے ہیں غفلت میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، لیکن پھر ایسا ایک موقع آتا ہے، ایسا ایک زندگی میں رخ چینج ہوتا ہے، وہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، تلاوت قرآن کرنا، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کرتے رہنا، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے وابستہ رہتے ہیں، وہ غفلت والی زندگی سے نکل کر نیکی والی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، برائی سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت اور عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ
60 साल की उम्र में उसे अल्लाह ताला अपनी तरफ झुकना नसीब कर देता है। फरमाया जब 70 साल की उम्र को पहुंचता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया जब उसी की उम्र जो है 80 साल की हो जाती है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां साबित रखता है और उसकी बुराइयां मिटा देता है। ये ख़ास फजल होता है कि वो नेकी करता है तो उसकी नेकियां ज़ाया नहीं होती और बुराइयां अल्लाह ताला उसकी मिटा देता है जब 80 साल की उम्र को पहुंचता है। और फिर फरमाया जब 90 साल का हो जाता है, 90 साल का, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके घराने के लोगों के हक में उसे शफाअत करने वाला बना देता है। और आसमानों में लिख दिया जाता है कि अल्लाह की ज़मीन पर उसका कैदी है, इसके घर वालों के हक में इसकी शफाअत कबूल फरमाता है। ठीक है जी, ये हदीस पाक है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में। ठीक है, अब ये सवाल पूछा गया कि कानों पर बाल उगाना ये किस चीज़ की अलामत है, क्या यह मौत की अलामत है या नहीं। तो याद रखें, उम्र जब बढ़ती है इंसान की तो जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और वैसे मौत जो है ये बरहक है और वक्त मुकर्ररा पर आनी है। जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं, दिन ब दिन सांस लेते लेते हम हर सांस के साथ मौत के करीब होते जा रहे हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं। देखें ना, जब इंसान पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन जब कुछ ज़िंदगी के अय्याम गुजारता है तो उसके मुंह में दांत आ जाते हैं। इसी तरह उसके चेहरे पर बाल नहीं होते, दाढ़ी नहीं होती, ना मूंछें होती हैं, लेकिन फिर जब उम्र बढ़ती जाती है तो चेहरे पर बाल आ जाते हैं, सुन्नत रसूल आ जाती है, दाढ़ी मुबारक आ जाती है, इसी तरह वो मूंछें आ जाती हैं। और आपने देखा होगा बाज़ ख़वातीन को भी जो है वो यहाँ नाक के नीचे जहाँ मर्दों की वो मूंछें होती हैं यहाँ बाल निकल आते हैं। ठीक है ना, तो वक्त के साथ साथ जिस्म में ये तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ बाज़ लोगों के कानों पर बाल उगाते हैं। अब रही ये बात कि कानों पर बाल निकलना मौत के करीब होने की अलामत है या फिर किसी बीमारी की अलामत है या नहुसत की अलामत है या दिल के अटैक की वो अलामत है, तो याद रखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये महज जहालत है, लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। कुरान और हदीस से इन बातों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखें, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, चाहे हार्ट अटैक से लिखी हो या किसी और मरज़ में मुब्तला होकर लिखी हो या फिर कानों पर बाल आएँ या ना आएँ। जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इसके कानों पर बाल हैं या नहीं, इसने अभी शादी की है या नहीं, इसकी उम्र 80 साल हुई है या नहीं। आपने एक दिन का बच्चा भी इस दुनिया से रुखसत होता हुआ देखा होगा और 100 साल की उम्र के लोग भी आपने देखे होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए एक बंदा मोमिन को हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये सोचना, ये कहना कि कानों पर बाल आ जाएं तो ये हार्ट अटैक की अलामत है, मौत की अलामत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है अब बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।